الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو جو ہے وہ ہماری چل رہی تھی معرفہ کی اقسام میں، اور پہلی قسم جو معرفہ کی تھی ضمیر تھی وہ پوری ہوئی، اور ابھی ثم العلم وَهُوَ اما شخصی كزید او جنسی كأسامہ۔ شرط کے اوپر آ جائیں کہ الثانی من انواع المعارف العلم وهو ما علق على شيء بعينه غیر متناول ما اشبہہ۔ علم کی تعریف کر رہے ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہمارے نام ہیں، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم علم کہتے ہیں۔ شہروں کے جو نام ہوتے ہیں، ملکوں کے جو نام ہوتے ہیں، اسے ہم علم کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنا کوئی مدرسے وغیرہ میں ایک کمرے کا کوئی خاص نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے بھی ہم کیا کہیں گے؟ علم کہیں گے۔ عام طور پہ نام رکھے نہیں جاتے کمروں کے، جانوروں کے نام نہیں رکھے جاتے، کمروں کے نام نہیں رکھے جاتے، چیزوں کے بھی نام نہیں رکھے جاتے ایک خاص طور پہ، یعنی آپ اپنے موبائل کا کوئی خاص نام رکھیں، یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کی جو ہے وہ دو ہی مثالیں دیتے ہیں علم کی، کہ یا وہ انسانوں کے نام ہو گئے، یا جو ہے وہ شہروں اور جگہوں کے نام ہو گئے۔ اور انسانوں کے ناموں میں جو ہے وہ جو قبیلوں کے نام ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں، کہ وہ فقط کیا اسی قبیلے کا نام ہے، خاص ہے۔ باقی جتنے بھی ہمارے پاس جانور ہیں اور جو ایک گھر کے اندر کمرے وغیرہ ہیں، ان کا کوئی خصوصی نام نہیں رکھا جاتا کہ جو دوسرے کے نام۔ کمرہ ہے تو کمرہ نمبر 1، کمرہ نمبر 2، کمرہ نمبر 3، یہ ہو جائے گا، نمبرنگ اس کی ہو جائے گی، نام کیا اس کے نہیں رکھے جاتے۔ تو لہٰذا یہ جو علم ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ تنگ ہے، یعنی ہر چیز کا نام نہیں ہوتا۔ العلم کی اگر تعریف پوچھی جائے تو تعریف میں کیا ہوگا اس کی، کہ ایک ایسا اسم کہ جو کسی ایک خاص چیز کے ساتھ جڑ جائے، اور اس چیز کے جڑنے کا نتیجہ یہ نکلے کہ اب اس جیسی جو اور چیزیں ہوں گی ان کو وہ پھر نام کیا ہے؟ شامل نہ ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اگر میں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ حیدر رکھا فرض کریں، تو اب یہ جو حیدر ہے یہ فقط میرے بیٹے کے لیے نام ہے، ٹھیک ہے۔ جو میری بیٹے کی شکل کے ہوں گے یا کچھ اور بھی ہوں گے تو ان کو میں حیدر نہیں کہوں گا، یعنی ان کا میں نام نہیں رکھ رہا۔ اگلے نام رکھیں ان کی مرضی ہے، لیکن میری طرف سے جو اس کو خاص کیا گیا وہ فقط اپنے بیٹے کے لیے خاص کیا گیا، حتیٰ کہ جو دوسرے بیٹے ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے؟ یہ نام نہیں ہوگا۔ تو علم کی تعریف کیا کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَا، کہ علم ایک وہ اسم ہے کہ علق علی شیء، کہ جسے جو ہے وہ علق کا معلق کر دیا جائے، یعنی جوڑ دیا جائے، جوڑ دیا جائے علی شیء بعینہ، ایک ایسی چیز کے اوپر کہ بعینہ، کہ فقط وہی چیز ہو۔ بعینہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ بعینہ یہی جو چیز ہے، بعینہ یہی جو بات ہے، بعینہ یعنی فقط وہی جو عین شے ہے اسی کے ساتھ اسے جوڑا جائے، اور کیا ہو کہ غیر متناول، کہ وہ جو اسم ہے شامل ہونے والا نہ ہو، متناول لینے والا، غیر متناول یعنی وہ شامل ہونے والا نہ ہو، ما ان چیزوں کو، کہ اشبہہ ہو، کہ جو اس چیز کے ساتھ، اس شے کے ساتھ کیا ہیں؟ مشابہ ہیں، شباہت رکھتی ہیں۔ یعنی جو چیزیں اور جو افراد اور جو اشیاء اس شے کے ساتھ شباہت بھی رکھتی ہیں، اس جیسی ہیں، ان کو بھی کیا ہے؟ یہ نام نہیں جڑے گا، ان کے اوپر بھی یہ نام نہیں آئے گا، کیونکہ اس نام کو ہم نے جوڑ دیا ہے خاص ایک چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ علم کی کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس کیا آگئی تعریف آ گئی۔ وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ إِلَىٰ أَقْسَامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، اور یہ جو علم ہے اس کی آگے تقسیمات ہیں، اور یہ جو تقسیم ہے یہ مختلف اعتبار سے ہیں۔ باعتبارات مختلفہ یعنی مختلف اعتبارات کے لحاظ سے یہ تقسیم ہوتا ہے الی اقسام متعددہ، بہت ساری کے اقسام کی طرف۔ سب سے جو پہلی تقسیم کر رہے ہیں وہ کس اعتبار سے کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں باعتبار تشخص مسماہ و عدم تشخص، ٹھیک ہے جی۔ مسمہ اور اسم، یہ ہمارے پاس دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے جی. مسمہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا کیا نام رکھا گیا ہو. ٹھیک ہے. اور تشخص کیا مطلب کہ آیا یہ جو مسمہ ہے اسے آپ نے مشخص کر دیا یعنی فقط یہی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کیا ہے کچھ اور چیزوں کو بھی آپ یہ نام رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے کیا ہے اس کی دو چیزیں ہیں، دو یعنی علم کی قسمیں ہو جائیں گی مسمہ کے مشخص ہونے کے اعتبار سے. اگر جو ہے وہ علم میں آپ نے مسمہ کی تشخیص بھی کر دی کہ یہ جو مسمہ ہے یہی فقط ایک ہے، بس یہ ایک ہے، یہ مشخص ہے، اس کے علاوہ کیا ہے اس جیسے جو ہوں گے ان کو میں علم نہیں رکھوں گا، تو اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم شخصی کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ انسانوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، انسانوں میں اور جو جگہوں کے نام ہوتے ہیں ان علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم شخصی کہتے ہیں. کہ آپ کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اب جب میں نے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا تو اب یہ کسی اور کے لیے کیا ہے میں نہیں رکھوں گا یہ نام، میں اس کا مسمہ بھی مشخص کر رہا ہوں کہ یہ جو پہلے نمبر والا بیٹا ہے اس کا نام کیا حیدر ہے. ٹھیک ہے. یا میں نے اپنے ملک کا نام پاکستان رکھا تو میں مشخص کر رہا ہوں کہ اس ایریے پہ اور اس جغرافیہ طور پہ یہاں پہ یہ جو اتنی باؤنڈریز میں ہے اس کا نام کیا ہے؟ پاکستان ہے، جو کسی اور کے لیے میں کیا نہیں رکھوں گا. اسے کیا کہتے ہیں کہ مسمہ کیا ہو گیا؟ مشخص ہو گیا. اور دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے کہ مسمہ مشخص نہیں ہوتا، آپ نے ایک چیز کو نام رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا کہ میں اس جیسی اور بھی چیزوں کا نام میں رکھ سکتا ہوں، فقط اس کا کیا نام نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے. جیسا کہ جو اسد نام ہے یہ تو تمام شیروں کے لیے ہے، لیکن آپ نے کیا کہا کہ وہ اسد کہ جو میرے سامنے آ رہا ہوگا اس کا میں نام رکھتا ہوں اسامہ. ٹھیک ہے. تو اسامہ کس شیر کو کہتے ہیں؟ یعنی جو بھی انسان کے سامنے آ رہا ہو. جب آپ شیر کو دیکھیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ ہر سامنے آنے والے شیر کے میں نام کیا رکھتا ہوں؟ اسامہ رکھتا ہوں. اسی طریقے سے حیدر شیر کا نام ہے، عباس، غضنفر، یہ مختلف جو خصوصیات ہیں شیروں کی اس کے اعتبار سے کیا یہ نام رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو آپ کا مسمہ ہے اس کو آپ نے مشخص اور محدود نہیں کیا کہ فقط یہ میرے والے جو شعر ہوگا یہ اسامہ ہوگا، باقی جو اور شعر ہوں گے ان کا نام میں اسامہ نہیں رکھوں گا. آپ کہیں یہ کوئی میرے بیٹوں کی طرح تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، اور شعر بھی آ جائے گا تو اس کا نام بھی اسامہ رکھ دوں گا. ٹھیک ہے. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ میں پوری دنیا کے شعروں کا میں نام بول رہا ہوں اسد. آپ یہ کہیں کہ یہ جو نام ہے میں نے کسی ایک کے ساتھ نہیں جوڑا، نہیں، میں نے جوڑا ہے، اُلِّقَ عَلَىٰ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، میں نے اسے ایک معین چیز کا مشخص کیا ہے، لیکن اس کا مسمہ جو ہے نا وہ میں نے مشخص نہیں کیا. ٹھیک ہے. نام کو چیز کے ساتھ جوڑ دیا، چیز بھی بعین ہی ہے لیکن مسمہ میں نے مشخص نہیں کیا ہوا. مسمہ کوئی اور بھی آ گیا، کوئی اور شعر بھی آ گیا تو اس کو میں کیا یہ نام رکھ دوں گا میرے پاس. ٹھیک ہے. اس میں میرے پاس کیا کوئی قید نہیں ہے. تو یہ عام طور پہ کیا ہے جانوروں کے ناموں میں یا اس طرح کے جو القابات وغیرہ میں ملتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، اس میں جیسے ایک اس میں ملتا ہے یعنی انسانوں میں اس میں نے دیکھ رہا تھا کہ ایک حیان بن بیان ہے. حیان بن بیان اس طرح کا کیا لفظ ہے؟ حیان بن بیان کہتے ہیں جس کا نسب بھی معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی اس نے ایک بندے کو کہہ دیا کہ یہ کون سا حیان بن بیان آ گیا. ٹھیک ہے. تو حیان بن بیان میں اب اس نے جو ایک خاص بندے کا نام رکھا حیان بن بیان، اب اس کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ فقط اسی کو میں نام دوں گا، اور بھی کوئی بندہ آئے گا اس کے ساتھ پنگا لے گا تو اس کو بھی وہ کہہ دے گا کہ یہ کون سا حیان بن بیان آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ وہ علم بنا رہا ہے، یعنی ایک چیز کے اوپر نام معلق کر رہا ہے، چپکا رہا ہے، لیکن اس کا جو مسمى ہے وہ مشخص نہیں رکھ رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ اس جیسے اور بھی کیا آ جائیں گے تو میں یہی نام کیا اس کے لیے بولوں گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حیوانوں میں بھی ایک نام مثلا خرطوم ملتا ہے، سونڈ والا، یعنی ہاتھی نے اس کو مارا تھا تو انہوں نے کہا یہ خرطوم جو ہے نا یہ سارا کام خراب کر رہے ہیں. تو خرطوم اب وہ فقط اسی ہاتھی کو کہہ رہا ہے کہ جس نے اسے تکلیف پہنچائی ہے. ٹھیک ہے. نام اس کے ساتھ معلق کر رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے، لیکن وہ مسمى اس کا مشخص نہیں رکھ رہا ہے. یعنی اور بھی ہاتھی آگے تو اس کو بھی خرطوم کہہ رہے گا، یہ جو بڑی ناک والا ہے. ٹھیک ہے. یوں کر کے تو یہ جو بڑی ناک والا اور اس طرح کے جو ہم استعمال ہوتا ہے، جو گد بازی میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کہ اس میں آپ ایک چیز کے اوپر معلق کرتے ہیں، نام رکھتے ہیں، لیکن وہ چیز آپ مشخص نہیں کر رہے کہ فقط بس یہی ہے. آپ کہیں گے اسی کی طرح کی اور بھی کوئی چیز آ جائے گی تو ہم بھی اس کے اوپر یہ فٹ بات بیٹھتی ہوگی تو بول دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ علم جنسی کہتے ہیں. علم جنسی کی ایک یعنی علم شخصی ہو گیا، دوسرا جو غیر مشخص ہوتا ہے یعنی غیر مشخص کو علم جنسی کہتے ہیں. یعنی جنس اردو میں جنسی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک جو کلی ایک چیز ہوتی ہے علم جنسی، یعنی چونکہ مسمى اس کا مشخص نہیں ہے، کلی ہے، تو اس وجہ سے علم جنسی کہتے ہیں. دوسری علم جنسی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ مسمى کے اندر
جنس یعنی حقیقت کسی چیز کی، یعنی ہماری جنس کیا ہے؟ حیوان ہے، حیوان کو ہم کیا کہیں گے؟ ہماری حقیقت حیوان ہے، حیوان کو کیا کہیں؟ جنس کہیں گے۔ حیوان کی بہت ساری اقسام ہیں، اس میں سے کیا ایک انسان بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ ایک جنس کے طور پہ بھی اس کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسامہ کو ہم پوری شیر کی جنس کے لیے بھی کیا ایک نام کے طور پہ بول سکتے ہیں۔ بقرہ جو گائے ہے، اس کو جنس کے طور پہ ہم بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو اسم جنس بھی کہتے ہیں، یعنی اسم جنس اور جمع میں کیا ہے، یہ فرق آئے گا بعد میں۔ جمع تو 3 یا 3 سے زیادہ افراد ہونے چاہیے۔ اسم جنس کیا مطلب کہ آپ نے کہ حقیقت بولا، یعنی آپ نے جب کہا کہ فرس ہے، بندر ہیں، فرس ہیں، گائے ہے، تو گائے، بندر، فرس جو آپ بول رہے ہیں تو وہ ایک گائے مراد نہیں ہے، پوری گائے کی جو نسل ہوگی وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک جنس مراد ہے، ایک حقیقت پوری مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بطور حقیقت کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہے، آپ ایک چیز کو معلق کر کے اس کے اوپر بھی بولتے ہیں، لیکن وہ آپ جس ایک چیز کو آپ نے بولا ہے ایک چیز کے لیے، کبھی اس کو آپ مشخص رکھتے ہیں اور کبھی آپ کیا مشخص نہیں رکھتے، یعنی مسمى کبھی آپ کا مشخص ہوتا ہے اور کبھی کیا مشخص نہیں ہوتا۔ جس میں اور اس میں عدد میں یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ اس سے مراد حقیقت میں عدد ہوتا ہے، یہاں پہ مراد سے وہ اس کی حقیقت اس میں عدد تعداد ہوتی ہے، اس میں جنس اور جمع میں جو فرق ہے۔ ینقسم باعتبار تشخص مسماہ و عدم تشخصی، یعنی اس کا یا مسمى مشخص ہے، یعنی مسمى بھی ایک آپ نے رکھا ہوا ہے، کوئی اور نہیں رکھیں گے کسی کا یہ نام، یا مشخص نہیں ہے۔ تو اس کی دو قسمیں ہو گئی، پہلی علم و شخص اور علم و جنس۔ ایک شخص کا نام آپ نے رکھا اور دوسرا کیا ہے کہ آپ نے جنس کا نام رکھا۔ پہلی کی مثال یہ زید، عمر، جو انسانوں کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کی مثال ہے کا اسامہ للاسد، اسد کے لیے لفظ اسامہ جو بولا جاتا ہے، ثعلب لومڑی کے لیے لفظ ثعالہ بولا جاتا ہے، ذؤالہ لفظ بولا جاتا ہے ذئب بیڑیے کے لیے۔ فإن كل من هذه الالفاظ، یہ جو الفاظ ہیں اسامہ، ثعالہ اور ذؤالہ، ان الفاظ میں سے ہر ایک ہے یصدق علی کل واحد، وہ ہر ایک کے اوپر صدق کر جاتا ہے، من افراد هذه الاجناس، ان اجناس کے، یعنی اسد جنس سے کوئی بھی آپ شیر آپ کے پاس آ جائے، ثعلب جنس میں سے کوئی بھی لومڑی آ جائے، ذئب جنس میں سے کوئی بھی بیڑیا آ جائے، تو اس کے اوپر کیا آپ یہ لفظ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تقول لکل اسد، فرض کریں کہ ہر وہ اسد کے رأیتہ ہو، جس کو آپ دیکھتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں، ھذا اسامۃ مقبلا، کہ یہ اسامہ کیا ہے، مقبلا میری طرف آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے باقی بھی ہیں، لومڑی کو دیکھا آپ نے کہا کہ یہ ثعالہ ہے جو جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ذؤالہ ہے۔ تو اس صورت میں جب آپ نے اس کو معین کر دیا نا، معین کرنے کے بعد آپ نے خاص اسی کے لیے وہ لفظ بولا ہے، تو جب اسی کے لیے بولیں گے تو اسے علم ہی کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ نے اسی کے لیے بولا تو کیا اب آپ اس جیسے جو دیگر افراد ہوں گے اس کے لیے آپ نہیں بولیں گے؟ کہتے نہیں، آپ اوروں کے لیے بولیں گے، جب ان کی بھی آپ کسی ایک خاص حالت میں دیکھیں گے تو ان کے لیے بھی کیا یہ لفظ بول دیں گے آپ۔ وَكَذَا الْبَوَاقِي، اسی طریقے سے باقی مثالیں بھی ہیں۔ وَيَجُوزُ، اس میں یہ آپشن بھی جائز ہوتا ہے کہ ان تطلقها، کہ آپ ان الفاظ کا استعمال کریں، اطلاق کرنا، استعمال کرنا، یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان تطلقها یعنی آپ ان الفاظ کے استعمال کریں، بے ازاء صاحب ھذا الحقیقہ من حیث ہوا، کس کے مقابلے میں؟ بے ازاء مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ صاحب ھذا الحقیقہ، جو اس حقیقت کا مالک ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کے اندر اسد والی حقیقت ہے، جس کی حقیقت لومڑی والی ہے، جس کی حقیقت بیڑی والی ہے، اس جانور کے مقابلے میں کیا آپ یہ لفظ بولیں، لیکن من حیث ہوا، من حیث ہوا الحقیقہ، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو دیکھیں حقیقت کے طور پہ دیکھیں، آپ اس طور پہ نہ دیکھیں کہ یہ والا وہ شعر ہے جو میرے سامنے آیا ہے، یا وہ شعر ہے جس کو میں نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ آپ مطلقاً یہ کہیں کہ جو اسامہ ہے وہ ثعالہ کی نسبت کیا ہے، اشجع، زیادہ شجاعت والا ہے۔ اب وہ کون سا اسامہ ہے وہ آپ نے معین نہیں کیا کہ یہ والا اسامہ، یہ والا شعر جسے میں نے دیکھا ہے، اور وہ والی لومڑی جسے کیا میں نے دیکھا ہے، آپ نے کیا حقیقت کے طور پہ بولا۔ آپ نے کہا کہ شعر کی جو حقیقت ہے، اس کی جو ایک جنس ہے وہ ایسی ہے کہ جس کے اندر کیا ہے، زیادہ شجاعت ہوتی ہے، یعنی ایسا ہے بہاد حقیقت۔ آپ کی مراد کیا ہے کہ اس حقیقت کا مالک، یعنی جو اسامہ والی حقیقت کا مالک ہے وہ اشجع ہے من صاحب ھذا الحقیقہ، جو اس ثعلب والی حقیقت کا مالک ہے۔ ولا يجوز ان تطلقها على شخص غائب، یہ جو علم جنسی ہوتا ہے اس کا آپ شخص غائب کے اوپر اطلاق نہیں کر سکتے، فقط اسی کے اوپر اطلاق کرتے ہیں جو حاضر ہو، آپ کے سامنے ہو، ٹھیک ہے، سامنے ہوگا تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ ام خرطوم ہے، لمبی ناک والا ہے، یہ بیڑیا ہے، اسامہ ہے، کیا ہے۔
لا تقولوا آپ نہیں کہتے لمن بینک و بینہ احد کہ نہیں کہتے لمن اس بندے کو کہ بینک کہ آپ کے درمیان و بینہ اور اس کے درمیان کیا ہو احد ہو کوئی ذمہ داری ہو فی اسد خاص کسی خاص شعر کے بارے میں ٹھیک ہے جی کسی خاص شعر کے بارے میں کیا ہے اگر آپ کے کوئی ان سے عہد کو آپ ذمہ داری کے معنی میں لے سکتے ہیں یا وعدے کے معنی میں لے سکتے ہیں عہد ایگریمنٹ کے معنی میں لے سکتے ہیں فرض کریں کہ یہاں ایگریمنٹ کے معنی میں لیتے ہیں وہ زیادہ مناسب ایگریمنٹ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے درمیان اور کسی اور کے درمیان اگر ایک خاص شعر کے بارے میں کیا تھا کوئی ایگریمنٹ اور وعدہ تھا یا عہد کیا ہے وہ یاد کے معنی میں بھی شاید استعمال ہوتا ہے تو آپ اس وقت کہتے ہیں کہ ما فعل اسامہ کہ وہ اسامہ جس کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک یادگار تھی یا جس کے بارے میں ہمارا وعدہ تھا اس اسامہ نے کیا کیا تو یہاں پہ آپ ما فعل اسامہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے ما فعل اسد ان کو کیا لفظ استعمال کریں گے کیونکہ اسامہ علم جنس ہے اور معرفہ ہے جبکہ اسد کیا نکرہ ہے تو نکرہ کو یہاں پہ استعمال نہیں کریں گے بلکہ علم جنس کو استعمال کریں گے تو پس یعنی اگر ہم یہ دیکھیں تو علم جنسی میں کیا ہے ہمارے سامنے جو خصوصیات آ رہی ہیں ان خصوصیات میں سے جو ہے وہ دو خصوصیات انہوں نے کیا ہے اطلاق کی ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے پڑھی کہ غیب کے لیے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور دوسری خصوصیت کیا ہے کہ خود صاحب حقیقت کے لیے کیا اس کو بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں نکرہ مشخص کہہ دیں ایک ہے کیا چیز ہاں ہاں یعنی جب آپ اسے صاحب حقیقت کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہ نکرہ ہوگا نا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ نکرہ ہوگا اس صورت میں یہ معرفہ نہیں کہلائے گا معرفہ کب کہلائے گا جب آپ اسے علم جنسی کے طور پہ لے کر آئیں گے ٹھیک ہے یعنی اس شعر کے لیے بولیں گے جس کو بھی آپ نے دیکھا ہے جو آپ کے سامنے ہے اچھا یہ پہلی جو ہے وہ تقسیم تھی اس سے کیا کہتے ہیں مسمہ کے اعتبار سے ٹھیک ہے جی اس میں آپ نے دیکھا کہ مسمہ یا مشخص ہم کریں گے یا مشخص نہیں کریں گے دوسری تقسیم کس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ خود جو ہے وہ علم کے جو الفاظ ہیں ان کو کیا آپ دیکھیں گے ذات اس کو انہوں نے ذات سے تعبیر کیا علم کی ذات کیا ہے وہ یا الفاظ ہی ہیں نا اس کے ٹھیک ہے جی کہ آپ جو ہے وہ ذات علم کو دیکھیں کہ اس کے الفاظ اور ترکیب کیسی ہے اس کی انہوں نے دو قسمیں رکھی کہ یا وہ مفرد ہوگا یعنی ایک ہی لفظ ہوگا یا وہ کیا ہوگا دو اسموں سے یا اس طریقے سے کیا مرکب ہوگا مرکب کی پھر تین قسمیں کریں گے ٹھیک ہے فل مفرد کی کیا مثال ہے زید اور اسامہ زید کیا ہے مفرد ہے اسامہ میں کیا مفرد ہے مرکب نہیں ہے ٹھیک ہے مرکب ابھی قسمیں پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ اس مرکب سے کیا مراد ہے اور مرکب کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم کیا ہے کہ مرکب ترکیب اضافت کہ مرکب ہوتا ہے لیکن ترکیب کون سی ہوتی ہے اضافت والی ہوتی ہے پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ جیسے عبداللہ ہے عبداللہ بھی کیا ہے علم ہے زید بھی کیا ہے علم ہے فرق کیا ہے کہ زید جو علم ہے وہ مفرد ہے اور جو عبداللہ علم ہے وہ کیا ہے مرکب ہے اچھا اس میں پھر اصل مفرد مرکب کو پتہ چل گا کہ یہ تو چلیں واضح ہے یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ مرکب مفرد ہے نحو اور نحوی کا کیا کام ہے وہ اس کا اعراب بتائے گا کہ زید میں تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ضرب زید ہوں ٹھیک ہے جی زید کو آپ نے کیا دے دیا جی ضمہ دے دیا رفع دے دیا رفع ضمہ کے ساتھ ہے جب آپ نے عبداللہ کہنا ہو ضرب عبداللہ اب یہاں پہ اللہ بھی ہے اور کیا ہے عبد بھی ہے کس کو آپ نے جو ہے وہ رفع دینی ہے دونوں کو دینی ہے دونوں کو نہیں دینی تو یہاں پہ کہتے ہیں فقط عبد کو آپ کیا دیں گے ضمہ دیں گے عبداللہ ہمیشہ کیا رہے گا مضاف الیہ کی درجات مجروری کیا رہے گا وہ حکم ہوئی اس کا حکم کیا ہے کہ یعرب الجزء الاول کہ پہلا جز کیا ہوگا اس کا مورب ہوگا یعنی کبھی مرفوع ہو جائے گا کبھی منصوب کبھی مجرور من جزء ہے یعنی اس کے دو جزوں میں سے اس کے جزوں میں سے پہلا جز مورب ہوگا بحسب العوامل ان عوامل کے حساب سے کہ جو اس کے اوپر داخل ہوں گے وہ یخفض الثانی اور دوسرے کو آپ کیا دیں گے جی جر دیں گے جر کیسے دیں گے بالاضافت اضافت کے ساتھ کیا آپ جر دیں گے دائماً اور یہ ہمیشہ کیا ہے یہی صورتحال رہے گی تیسرا مرکب کیا ہے ترکیب مسجد ترکیب ہے مسجد کیا ہے بس دونوں کو ایک ساتھ آپ رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بال بکہ اور سیب وہ ہے بال بکہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے ایک بال ہے اور ایک کیا بکہ ہے بال بکہ کیا ہے شام کے ایک شہر کا نام ہے بال بکہ ٹھیک ہے سیبوہ ایک ناوی کا نام ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے کہ ان یعرب بالضمۃ رفعا وبالفتحۃ نصبا وجرا
کیونکہ یہ ایک بن چکا ہے، یعنی مرج کر دیا آپ نے، مرج کر دیا، یعنی انگلش کے لفظ مرج اور عربی کا جو ہے مرج ایک ہی نقطے کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے جب مرج کر دیا تو اب اس میں جو آخری اس کا حرف ہوگا اسی کے اوپر اعراب آئے گا، لیکن وہ جو اعراب ہے وہ غیر منصرف والا آئے گا، ٹھیک ہے، کہ ضمہ جو ہے وہ حالت رفع میں آئے گا، مرفوع جب ہوگا، مرفوع کی شکل میں ضمہ آئے گا، اور نصب اور جر میں آپ کیا دیں گے؟ فتح دیں گے، کسائر الاسماء التی لا تنصرف، جیسا کہ دیگر اسماء جو کہ لا تنصرف ہوتے ہیں، غیر منصرف ہوتے ہیں۔ یہ کس صورت میں آپ یہ والا اعراب دیتے ہیں کہ اذا لم یکن مختوما بویہ، کہ جب یہ اسم ویہ کے اوپر کیا ہے؟ ختم نہ ہو رہا ہو، جیسے بالا بکہ ہے، بالا بکہ بکہ کے اوپر کیا ختم ہو رہا ہے، لیکن سیب ویہ کیا ہے؟ ویہ کے اوپر کیا ختم ہو رہا ہے۔ اگر ویہ کے اوپر ختم ہو رہا ہے تو وہ پیچھے بیان کیا تھا کہ مبنی علی الکسر ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ خُتِمَ بِهَا، اگر یہ ویہ کے اوپر ختم ہو تو بنی علی الکسر، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مبنی علی الکسر ہو جائے گا، جیسا کہ سیب ویہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سیب ویہ کب مبنی علی الکسر ہوگا؟ جب آپ علم کے طور پہ بولیں گے، اگر نکرہ کے طور پہ بولیں گے تو وہ پیچھے بیان ہوا تھا کہ اسے آپ کیا رکھیں گے؟ وہ جس طرح عام ہوتا ہے مورب بھی کیا اسے رکھیں گے۔ اچھا جی، دوسری مرکب کیا ہے؟ ترکیب اسناد ہے۔ ترکیب اسناد کیا مطلب؟ یعنی پوری اسنادی ترکیب موجود ہے، اس میں ایک مسند الیہ ہے اور ایک کیا مسند ہے۔ مسند الیہ کیا مبتدا ہوتی ہے، یا مسند الیہ میں آپ یہ کہتے ہیں فعل فاعل وغیرہ یہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی فاعل کی طرف کیا ہوتا ہے؟ اسناد ہوتا ہے، مبتدا خبر فعل فاعل یہ کیا ہے؟ ترکیب اسنادی ہوتی ہے۔ یعنی اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک جملہ تھا پورا، ضرب زید ایک جملہ تھا، آپ نے پورا جملہ کیا ایک بندے کا نام رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ شابہ کرنا اس کی عربی مثال ہے کہ اس کے دو سینگ آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو یہ شابہ کرنا، یہ شابہ فعل ہے، کرنا کیا اس کا فاعل ہے، فعل فاعل پورا جملہ فعلیہ بن رہا ہے، لیکن آپ نے یہ نام کیا ہے؟ ایک بندے کا رکھ دیا، ایک شاعر کا نام شابہ کرنا رکھ دیا۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، جملہ ویسے ہی رہتا ہے، آپ اس کو بطور حکایت کے کیا بولتے ہیں؟ وَهُوَ مَا كَانَ جُمْلَةً فِي الْأَصْلِ، کہ وہ علم، یعنی یہ جو نام آپ علم پڑھ رہے ہیں نا، جو کسی خاص چیز کے نام ہوتے ہیں، کہ یہ اس کو اگر آپ خاص سے پہلے دیکھیں تو یہ کیا تھا؟ جملہ تھا اصل میں، یعنی اصل میں کیا مراد ہے؟ علم سے پہلے، علم بننے سے پہلے اصل میں کیا تھا؟ جملہ تھا، جیسے شابہ کرنا، شابہ فعل، کرنا کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، کرنان اصل میں تھا، نون گر گئی، ٹھیک ہے، کرنا یہ فاعل ہے اور مرفوع ہے، اور رفع اس کے کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا حکم کیا ہوتا ہے کہ ان العوامل لا تؤثر فیہ شیئا، کہ عوامل اس کے اندر کوئی اثر نہیں ڈالتے، یہ بھی یعنی مبنی آپ کہتے ہیں ایک طرح سے۔ بل یحکا، بلکہ اسے ویسی حکایت کی جاتا ہے کہ علی ما کان علیہ، کہ جس حالت کے اوپر یہ تھا، من الحالت، جس حالت کے اوپر یہ تھا، قبل نقل، نقل سے پہلے۔ نقل ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ پہلے جملہ تھا، وہاں سے یہ نقل ہو کے کیا بن گیا؟ علم بن گیا، تو یہ نقل سے پہلے اس کا جو جملہ تھا آپ اسی قسم کے اوپر کیا اسے رکھتے ہیں؟ باقی رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ علم کی کیا ہے؟ دو قسمیں ہمارے سامنے کیا واضح ہوئی۔ مسمى کے اعتبار سے دیکھیں تو یا مسمى مشخص ہوگا تو علم شخصی، یا مشخص نہیں ہوگا تو علم جنسی، اور اگر آپ اس کے الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں تو یا مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ پھر مرکب کی کتنی قسمیں بن جائیں گی؟ 3 بن جائیں گی۔ مرکب اضافی میں فقط پہلے کے اوپر معرب رہے گا، دوسرا ویسی رہے گا، اور مرکب مزجی میں اعراب غیر منصرف کرے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ کے اوپر ختم نہ ہو، وہ کے اوپر ختم ہوگا تو مبنی علی الکسر ہو جائے گا۔ اور تیسرا مرکب اسنادی ہے، اس کے اوپر بھی اعراب کوئی اثر نہیں ڈالیں گے، جیسا جملہ تھا ویسے ہی کہ آپ بولیں گے، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ جاءنی شابہ کرناہا، مررت بشابہ کرناہا، رأیت شابہ کرناہا، اس میں کیا کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تیسری قسم جو ہے وہ اسم کے علم کی پھر تقسیم ہوتی ہے کہ علم یا اسم ہوگا یا کیا ہے کنیت ہوگی یا لقب ہوگا، اس کو پھر ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ